بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل طریقت اہل خدمت اور اہل خدمت اہل وفا ہوتے ہیں، صاحب اثار ہوتے ہیں، صاحب انبار نہیں ہوتے، کوئی مال اپنے پاس جمع نہیں رکھتے، جو مال اللہ انہیں دیتا ہے اسی وقت اللہ کی راہ میں دے کر مال کے جھنجال و وبال سے پاک ہو جاتے ہیں، ناداری کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر کیا کرتے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے، ہر مال کو نہیں۔ عمل جب قائم ہو جاتا ہے قوی ہو جاتا ہے، جب قوی ہو جاتا ہے حصار بن جاتا ہے اور شیاطین پہ غالب آ جاتا ہے۔ عمل جب باقاعدگی سے وقت پہ ادا ہوتا ہے کبھی قضا نہیں ہوتا، قائم ہوتا ہے۔ خصلت آدم کی عظمت کا راز، روح آدمیت کا غازہ، صدف نوع انسانی کا در شہوار، ہر زندگی کی معراج کا زینہ اور ہر قوم کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی قوم اپنی تعمیر کے لیے ایک مرکز پہ متحد ہو کر اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگانے کے لیے کمر بستہ ہوئی، اسی وقت اس پہ نصرت الہی نازل ہوئی۔ نصرت الہی صورت پہ نہیں سیرت پہ نازل ہوا کرتی ہے، اور سیرت خصلت ہی کا دوسرا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پوری داستان کا مطالعہ کیجئے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم پہ اپنی نصرت نازل فرمائی سیرت ہی پہ فرمائی، اور سیرت کے سامنے صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہر کوئی ہر روز ہر قسم کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور صورت تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، البتہ کسی کا سیرت کو بدل کر بلند کرنا عزم الامور میں سے ہے۔ جب کسی قوم کی کوئی خصلت اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے، اللہ اسے اپنی دنیا میں بلند فرما دیتے ہیں، پھر اس قوم کی راہ میں کوئی رکاوٹ کبھی حائل نہیں ہو سکتی۔ نہ سمندر ان کی راہ روک سکتا ہے، نہ پہاڑ، جب تک کوئی قوم اپنے ملی معاملات و مطالبات کو ذاتی معاملات و مطالبات پر ترجیح نہیں دیتی، ملی ترقی نہیں کر سکتی۔ ذات سے قوم اور قوم سے ملت ہے، ملت کی بلندی کا احساس پیدا کر۔ ذات ایک قطرہ ہے اور ملت سمندر ہے، قطرہ جب بھی سمندر سے جدا ہوا بے تاب ہوا، حوادث کا شکار ہوا۔ ملی مفاد پہ ذاتی مفاد کی قربانی ملی مفاد کی روح رواں ہے۔ قوم ایک ٹیم ہے، ایک کھلاڑی کی سستی پوری ٹیم کو ہرا دیتی ہے۔ جس قوم نے بھی دنیا میں کوئی ترقی کی ایک مرکز پہ متحد ہو کر اور کام کر کے کی۔ جھوم کر طیبہ سے اب جنت کو جاتی ہے ہوا۔